اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہار شریعت حصہ اول اور عقیدہ نمبر 2. فرماتے ہیں وہ بے پرواہ ہے. توحید کے متعلق عقائد بیان ہو رہے ہیں، توحید باری تعالیٰ کے متعلق. فرماتے ہیں وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے. بہت بہترین بات ہے، یہ بہت ہی زبردست. اور سمجھ لیں کہ عقیدہ توحید کی یہ بنیاد ہے. مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، بڑی پیاری رسالہ ہے. اسلام کی 4 بنیادی اصطلاحیں کہ معبود کون ہوتا ہے، اسی طرح اور بھی ہیں. اس میں یہ نقطہ بیان کیا آپ نے کہ عبادت کے لائق کون ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا. تو آپ نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے. خلاصہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں اس کا کہ جیسے عبادت کے لائق وہ ذات ہے جو کچھ بھی کرنے میں کسی کی پابند نہ ہو، کسی کی محتاج نہ ہو. کچھ بھی کرنے میں اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، حاجت نہ ہو. ہاں، اپنی مرضی سے وہ جس سے چاہے پوچھ لے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے سے پہلے فرشتوں سے پوچھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور جب تمہارے رب نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب مقرر کر رہا ہوں، تو یہ کیونکہ ایک مشورہ تھا تو فرشتوں نے مشورہ دیا. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کہ اے ہمارے رب، کیا تو اس کو خلیفہ کرے گا جو زمین میں خون بہائے گا، فساد پیدا کرے گا. ساتھ میں انہوں نے اپنے دل کی خواہش بھی بتائی کہ خلیفہ سے کیونکہ رب کا قرب مراد ہوتا ہے، تو قرب کی خواہش تو فرشتوں کو بھی ہے. تو انہوں نے اپنے دل کی خواہش بیان کی کہ اس کو بنائے گا وہ تو یوں کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور حالانکہ ہم تیری حمد بھی کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی کا بیان کرتے ہیں. تو اگر یہ صرف اللہ تعالیٰ کا بتانا ان کو صرف خبر کے لیے ہوتا، مشورے کے لیے نہ ہوتا، تو فرشتے اپنی بات نہیں کرتے. پھر یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کو خبر دیتا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کر رہا ہوں، تو بس بات ختم ہو جاتی. وہ کہتے ٹھیک ہے میرے مولا، تو چاہے کرے. ان سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو، وہ منشا کو سمجھے
اور انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھ کے ایک کام کیا، مشورہ کر کے کام کیا. تو مشورہ کرنے کو تو وہ کسی سے بھی کر لے اپنی مخلوق میں، لیکن وہ کسی کا پابند نہیں ہے. یہ بات محتاج نہیں ہے کسی کا. تو معبود وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو. حالانکہ دیگر صفات ہم نے جو پہلے عقیدے میں پڑھا کہ اس کی صفات ہیں، بے شمار صفات ہیں. ایک تو صفات کی کوئی حد نہیں ہے کہ وہ کتنی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی صفات کتنی ہیں. اور دوسرے یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی صفات لا تعداد ہیں، کوئی گنتی نہیں اس کی صفات کی. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اور اس کی ہر صفت لامحدود ہے، کوئی اس کی حد نہیں ہے کہ صفت یہاں سے شروع ہوگی اور یہاں ختم ہو جائے گی. باقی چیز یہ صفت الگ ہے، یعنی اس کی یہ حد یہ ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں ختم ہو رہی ہے. وہ اس کی ذات بھی لامحدود ہے اور اس کی صفات بھی، ہر صفت لامحدود ہے، اور صفات کی تعداد بھی لامحدود ہے کہ کتنی صفات ہے یہ بھی نہیں پتہ کسی کہ کل کتنی صفات ہے. ایک صفت یہ ہے اس کی کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور سب سے بڑا فرق خالق اور مخلوق میں یہی ہے. باقی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظاً اشتراک آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے تو اس نے انسان کو بھی فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا، سمیع و بصیر بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی بتایا کہ میں سمیع و بصیر ہوں، اور انسان کو بھی اس نے سمیع و بصیر بنایا. تو اب انسانوں کا سمیع اور بصیر ہونا اور اللہ تعالیٰ کا سمیع و بصیر ہونا، الفاظ ان کے لیے ایک جیسے آ گئے، حالانکہ حقیقت میں سمیع و بصیر تو وہی ہے، اور باقی جو کچھ ہیں وہ تو اس کے بنائے سے ہیں. یعنی اس کے سمیع و بصیر ہونے کی ایک جھلک ہے ان میں، انسانوں میں یا کوئی بھی مخلوق ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے کی ایک جھلک آ گئی. حقیقی سمیع و بصیر یہ نہیں ہے، مخلوق میں کوئی چیز حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی صفت حقیقی نہیں ہے، سب عطائی ہے. تو سمیع و بصیر ہونا، اچھا بندہ جو ہے وہ زندہ ہے، حی ہے، مخلوق زندہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی حی ہے. تو دونوں میں لفظاً ایک لفظ آ گیا، حالانکہ حقیقتیں بالکل الگ الگ ہے. اس کا حی ہونا کچھ اور ہے، اور مخلوق کا زندہ ہونا یا حی ہونا وہ کچھ اور ہے، اس کی حقیقت بالکل الگ ہے. اسی طرح وہ مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، اور فرشتے بھی روح پھونک دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور انسانوں کی تعمیر میں فرشتوں کا بھی کردار ہے. حدیث کے مطابق بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فرشتے اس کا جسم بناتے ہیں. تو پیدا کرنا، ماں باپ کہتے ہیں بھئی ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور یہ پیدا کرنا کچھ اور ہے. اور اصل میں خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن کوئی نہ کوئی دعویٰ کر دیتا ہے کہ بھائی لفظاً تو میں اس میں شریک ہو گیا نا، لفظی اعتبار سے. ماں باپ بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، تو بچے منع نہیں کر سکتے کہ نہیں جی آپ نے کب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور ٹھیک ہے اللہ نے کیا ہے، لیکن حقیقت تو وہی ہے کہ اللہ ہی نے کیا ہے پیدا. لیکن ماں باپ کا کہنے کا بھی حق اس نے رکھا ہے کہ ماں باپ بھی کہہ سکتے جی ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں پالا ہے. رب ہونا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے کہ ساری کائنات کو پالتا ہے وہ. لیکن ماں باپ بھی کہتے ہیں ہم نے تمہیں پالا ہے، کوئی منع نہیں کرتا بھائی تم نے نہیں پالا. جانور تک اپنے بچوں کو پالتے ہیں. تو یہ الفاظ بولے جا سکتے ہیں، لیکن ایک لفظ ہے جو مخلوق پہ نہیں بولا جا سکتا.
وہ یہ ہے، ہم مخلوق کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مخلوق کسی کی محتاج نہیں ہے. یہ لفظ صرف اور صرف معبود برحق پہ بولا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. بس یہاں آگے فرق ہو جاتا ہے کہ اگر مخلوق کو ہم کتنا ہی بڑا مان لیں، کتنا ہی طاقتور مان لیں، کتنا علم والا مان لیں، کتنا سمیع و بصیر مان لیں، کتنا ہی اس کو ہم ماہر مان لیں چیزوں میں، عطائیں کرنے والا، دینے والا، منعم مان لیں، معطی مان لیں، کریم مان لیں، سخی مان لیں، جواد تسلیم کر لیں، اچھا منتقم المزاج مان لیں، ہاں، اور مارنے والا بھی مان لیں، قاتل اس کو ہم تسلیم کر لیں بھی اس نے قتل کیا ہے، یہ مارنے والا ہے، کر لیں. لیکن ان تمام صفات کے لیے وہ رب کی مرضی کا محتاج ہے. یعنی اگر اللہ چاہے گا تو وہ یہ کام کر سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی شخص یہ کام کر سکتا ہے. اگر رب ہی نہ چاہے، مالک نہ چاہے، تو کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ ساری کی ساری مخلوقات، یعنی ہم ساری کی ساری مخلوقات اپنی تمام ذات اور صفات میں اللہ کے محتاج ہیں، اور وہ اپنی کسی بات کے لیے، کسی صفت کے لیے اور اپنی ذات کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. اب دیکھیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں سب سے افضل بنایا. نائب اعظم سرکار کو ہم مانتے ہیں صلی اللہ، کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اصلی خلیفہ اور نائب ہیں. لیکن ان کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کا محتاج مانتے ہیں، اس کے رحمت کا محتاج مانتے ہیں. تو جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے محتاج ہے تو باقی تو بدرجہ اولا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اہل سنت و جماعت اور عشاق خاص طور پہ وہ شرک سے پاک ہے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں بھی شرک کا وہم تک نہیں آ سکتا، وہم تک نہیں آ سکتا، یعنی خیال ہی نہیں ہے. لا نعرف ربا غیرک، اے میرے رب ہم تیرے علاوہ کسی رب کو جانتے ہی نہیں ہے، کہ کوئی رب اور ہو سکتا ہے ہم نہیں جانتے. ہم کسی کو پہچانتے ہی نہیں کہ کوئی اور رب کوئی ہو سکتا ہے. اگر اور کوئی رب ہم کسی کو مانتے بالفرض غلط مانتے تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے کہ بھئی رب کے بعد تو بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر. اگر ہم کسی اور کی عبادت کرتے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لیتے، لیکن ہم تو ان کی بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتایا کہ میں اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہوں، میں خدا نہیں ہوں. تو اس سے سارے معجزات، یہ ہمارا دیکھیں اسلامی عقیدہ کتنا واضح اور کتنا صاف ہے کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ فرماتے، اگرچہ کہ بعض ضعیف روایتوں میں ایسے آتا بھی ہے، اور ان کو اگر جمع کیا جائے تو وہ حسن غیر ہی کے درجے تک پہنچ بھی جاتی ہیں روایتیں، حدیث ہونے کے اعتبار سے، فنی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کو زندہ کیا، اپنے والد صاحب کو زندہ کیا. تو مردوں کو زندہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. تو اگر اس کو ہم کوئی یہ کہتا ہے بھئی وہ تو ضعیف روایتیں ہم نہیں لیتے، چلو عیسیٰ علیہ السلام نے تو کیا، وہ تو قرآن سے ثابت ہے نا، وہ بھی اللہ کے نبی ہی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے. افضل نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ، بلکہ وہ صرف انہی کی دعا قبول ہوئی ہے کہ اللہ مجھے اس نبی کا امتی مجھے بنا دے. ویسے تو منقول ہے کہ 12 انبیاء کرام نے دعا کی. تو عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، دنیا میں سب سے مشکل کام یہی ہے، مردوں کو زندہ کرنا، ٹھیک ہے.
کیونکہ زندوں کو مردہ کرنا یہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، کوئی کسی کو گولی مارتا ہے وہ مر جاتا ہے، کوئی درندے چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مردے کو زندہ کرنا یہ ذرا مشکل کام ہے۔ مخلوق میں سب سے مشکل کام یہ ہے مخلوق کے لیے۔ یہ بھی ایک مخلوق کر رہی ہے، کر کے دکھا رہی ہے۔ وہ مخلوق کون سی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ہم ان کو بھی خدا نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اچھا بیٹا دینا، جنت دینا، دوزخ کے لیے فیصلہ کر دینا، کوئی اختیار مان لینا، اور اس کے کم لیول کے جو درجے ہیں، ہاں، بخشش کرا دینا، شفاعت کر دینا، یہ تو زندہ کرنے سے چھوٹے درجے کے، مشکل کے اعتبار سے یہ چھوٹے درجے کے کام ہیں، مانے جاتے ہیں۔ سب سے مشکل کام تو مردے کو زندہ کرنا ہے۔ وہ اللہ نے ایک مخلوق کے ذریعے کروا کے دکھا دیا کہ تم زندہ کر کے دکھا دو، ہاں، تو وہ بھی کیونکہ اللہ کے محتاج ہیں۔ تو دیکھیں اسی مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ کر بنی اسرائیل نے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، لیکن امت محمدی نے ان کو بھی بیٹا نہیں کہا، ان کو خدائی درجہ نہیں دیا، فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مردے زندہ کرتے ہیں، صحیح ہے، اچھی بات ہے، بڑی کرامت کی بات ہے، بڑی ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کرشمہ عطا کیا، معجزے عطا کیے، مردے زندہ کر دیے، کوڑی کو اچھا کر دیا، مادرزاد اندھے کو آنکھیں دے دی آپ نے۔ کیسے دے دی؟ اللہ کے حکم سے۔ جب بِإِذْنِ اللہ آ گیا تو شرک ختم ہو گیا وہاں سے۔ یہ نقطہ یاد رکھنے کا ہے۔ کوئی کسی کے لیے ہم کتنی ہی طاقت اور اختیار مان لیں، جو قرآن و حدیث میں آیا ہے، جب بزرگوں کی کرامتیں ہیں جو کہ سینہ بسینہ بھی آتی ہیں، چلی آتی ہیں، مستند بزرگوں کی مستند کتابوں میں کرامتیں آتی ہیں ان کی، تو اگر ہم ان کو مان بھی لیں تب بھی اس سے خدائی لازم نہیں آتی، ان کا خدا ہو جانا لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے بندے کر سکتے ہیں، کیا ہوئے، وہ محتاج ہے اللہ کے۔ اللہ کا محتاج مان کر آپ کتنے ہی طاقتور کسی کو مان لیں، وہ خدا ہو سکتا ہے؟ وہ جو محتاج ہے تو خدا کیسے ہو گیا وہ؟ اور ہمارے ذہنوں میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے ذہنوں میں شرک کا شائبہ نہیں ہے۔ اب کسی کے ذہن میں ہو تو اب اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ پھر شرک کا شائبہ نہیں ہے۔ اتنی وضاحت کے باوجود بھی اگر کوئی اہل سنت پر شرک کا شک کرتا ہے یا الزام لگاتا ہے تو پھر وہ اپنے اس کے دل کی بات ہے، وہ کرتا رہے، وہ بے دلیل بات ہے کہ بھئی بدگمانی ہے وہ، کہ جب ہم اپنا ما فی الضمیر بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں شرک عقیدے کا نام ہے، کہ کسی کے دل میں کیا ایمان ہے، کسی کے بارے میں کیا خیال ہے، تو اپنے دل کی بات تو وہ خود بیان کر سکتا ہے نا۔ کہ اگر ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ پڑھ لیا بھئی انہوں نے مردے کو زندہ کیا تھا، تو کیا اس کو ہم شرک مان لیں گے کہ یہ شرک ہو گیا؟ اب اگر یہ شرک ہوتا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے کر دیا؟ وہ بھی تو اللہ کے بندے ہی تھے۔ اگر انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا اور اس کی اجازت سے کیا تو کوئی اور مخلوق بھی کر سکتی ہے، اس میں پھر ایسا کیا استحالہ کیا آیا اس میں؟ مطلب شرک کیسے ہو گیا پھر وہ؟ یعنی شرک ایسا تو نہیں کہ ایک بندہ کرے تو شرک ہے، دوسرا کرے تو شرک نہیں ہو سکتا۔ محتاج دونوں ہیں، ولی بھی اللہ کا محتاج ہے اور نبی بھی اللہ کا محتاج ہے۔ وہ کام محتاج ہونے کے باوجود وہ اللہ کا محتاج ہے نا، ہمارا محتاج نہیں ہے، تو ہمارے لحاظ سے ان کا درجہ اونچا، اللہ نے ان کو ہم پر فوقیت دی۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو اس نے نبی بنا دیا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ مجھے کیوں نہیں بنایا تو نے نبی؟ جیسے آدم علیہ السلام کو اس نے اپنا خلیفہ بنایا تو شیطان کو برا لگا، اس نے دل میں تو یہ تھا مجھے کیوں نہیں بنایا، لیکن اس نے وہ بات رکھی کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا اس کو، اور اٹھ کے بیٹھ گیا کم بخت۔ ٹھیک ہے، اگر وہ مان لیتا، یہ مینٹیلٹی، یہ شیطانی مینٹیلٹی ہے کہ جس کو اللہ عزت دے رہا ہے
تم اس کی عزت نہ مانو اور اس پہ اپنی فوقیت جوڑو کہ بھائی میں ہوں. ابھی میں نے ایک دو کو سنا وہ کہہ رہے کہ بھائی نبی جو ہیں انہوں نے 23 سال نمازیں پڑھی اور میں نے 40 سال پڑھی. اب بتائیے یار یہ بات کرنے کی ہے؟ ایک امتی کو یہ زیب دیتا کوئی یہ بات کرے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی تعداد گن کر اپنی نمازوں کی تعداد کو اس کے برابر رکھ کر تقابل کرائے؟ کیا یہ کسی تمیز دار آدمی کا کام ہے یا انتہائی پرلے درجے کے بدتمیز آدمی کا کام ہے کہ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ان کے جس صحابی کا ایک صحابہ میں جو ادنا درجے کے صحابی ہیں وہ اگر ایک آدھ سیر 1-2 کلو جو خیرات کر دیں اللہ کی بارگاہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابی کا نصف سا یا سا جو خیرات کر دینا یا اس سے بھی کم، خلاصہ بیان کرتا ہوں، جو خیرات کر دینا باقی لوگوں کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے بہتر ہے. ان کا وہ اجر ہے جو اور لوگوں کو اس وقت بھی نہیں ملے گا اتنا اجر جب وہ ایک احد پہاڑ کے برابر، کیونکہ 7 کلومیٹر لمبا ہے اور تقریباً 4 کلومیٹر چوڑا ہے. اتنا سونا کسی کے پاس ہوگا جو خیرات کرے گا؟ اور کرنے کے بعد اخلاص اس کے پاس رہے گا؟ پھر وہ مقبول ہو جائے کیا پتہ، اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی احسان نہیں، کوئی بندہ جتنی بڑی نیکی کر لے پھر وہ قبول ہو جائے، اس کا سونے کا خیرات کر دینا قبول ہو جائے، تب کہیں جا کر وہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ایک مٹھی یا چند مٹھیاں جو خیرات کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اتنی اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے ایک نیکی کی اہمیت ہے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کی کیا اہمیت ہوگی؟ تو ان سے تقابل کرا لینا اپنا کتنی پرلے درجے کی بے وقوفی اور بلکہ دریدہ دہنی ہے. میں کہوں گا کہ یہ بدتمیزی میں آئے گا، گستاخی میں آئے گا. یہ فرق کیوں ہے یہ عمل کا کہ ان کا عمل اتنی فضیلت والا ہے اور دوسرے کا عمل اتنا نیچے ہے؟ دیکھیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نیت کرنے کا اہل مومن ہے. کافر روزے کی نیت نہیں کر سکتا. رمضان شریف آ جائے آنے والے، اب ایک کافر بھی روزہ رکھ لے اور کہے میں تو روزہ رکھتا ہوں، میں نیت کرتا ہوں کہ میں صبح سے لے کے شام تک کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں اور دیگر معاملات میں مسلمانوں والا معاملہ رکھوں گا اپنا، تو اور وہ رہ بھی جائے بھوکا پیاسا رہ لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ شرعی حوالے سے کوئی روزہ نہیں ہوگا اس کا. کیوں نہیں ہوگا؟ عمل محتاج ہے نیت کا اور نیت محتاج ہے ایمان کی. تو جیسا ایمان ہوگا ویسے ہی نیکی کا وزن ہوگا. ایمان کے جتنے درجے ہیں، 100 درجے، 1000 درجے، کروڑ درجے، ایک رائی کے برابر بھی ہوتا ہے نا ایمان، رائی کے برابر بھی ہوتا ہے اور احد پہاڑ سے بھی بڑا ایمان ہوتا ہے ایمان ہی ہے، اس کے وزن کا فرق ہوتا ہے. تو اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ساری امت کے ایمان سے بڑھ کر ہے، ساری امت کے ایمان سے بڑھ کر ہے آپ کا ایمان، یعنی ایمان جو ہے. اب بتائیے جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد کے سارے لوگ آ گئے، عمر فاروق اعظم بھی آ گئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اب مولا علی بھی آ گئے، دیگر ازواج مطہرات، دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام، جنتی صحابی اور اولیاء اللہ، حضور غوث پاک، داتا علی حجویری اور امام مہدی آنے والے جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ میں وہ کرنے والے جہاد کرنے والے مسلمان، اربوں مسلمانوں کا ایمان ایک طرف کر لیں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک طرف کر لیں تو ان کا ایمان ان سب سے زیادہ ہے. کس اعتبار سے؟ وہ کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تو نہیں مانتے تھے نا، وہ بھی رسول مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں. اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی یعنی اللہ کا بندہ رسول ہی مانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تقدیر پر ایمان، ساری باتیں وہی تھیں
جو وہ مانتے تھے ان کے دیکھا تھے کہ ہم بھی مانتے ہیں. فرق کیا ہوا؟ فرق چیزوں کا فرق نہیں ہے، کیفیت، ماننے والے کی کیفیت کا فرق ہے، اس کی فداکاری، اس کے اخلاص، اس کے بھروسے، کہ یہ کتنا بھروسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایمان اس کا نام ہے. تو جیسا ایمان اس کی نیکی کا وزن ویسے ہی. آپ یوں سمجھ لیں کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا پاکستانی کرنسی، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، اور کویت کا دینار اب ہمارے 922 کچھ روپے، 922 کچھ روپے، اور وہاں کا 1 روپیہ. بھائی یہ ہمارا بھی تو روپیہ ہی ہے یار، ان کا بھی روپیہ ہی ہے، تو یہ 922 روپے کے برابر ہمارے 922 روپے ہوں تو ان کا 1 روپیہ بنتا ہے. تو کس لحاظ سے کوئی پیمانہ ہے نا جو انٹرنیشنلی چل رہا ہے، جو بھی رائج ہے، ٹھیک ہے، ریزرو جی ڈی پی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کچھ اس قسم کا سسٹم ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے ہوتی ہے کوئی تقسیم وغیرہ. میں اس سسٹم کو زیادہ نہیں جانتا، لیکن تھوڑی بہت معلومات ہے. فرق کا کوئی اصول ہے، ایسے بے اصولہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اصول ہی کوئی نہیں ہے، بس جی ہم بھی نوٹ چھاپ لیں، تم بھی نوٹ چھاپ لو تو پھر دونوں کے نوٹ برابر ہو جائیں. نہیں، ایسا انٹرنیشنل سسٹم میں ایسا نہیں ہے نا. انہوں نے اپنے کچھ نظام بنایا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نظام بنایا ہوا ہے. وہ نظام کیا ہے؟ اخلاص اور محبت، فداکاری، جان نثاری، وفاداری، جتنی جس کی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی جتنی ہے، اس کا ایمان اس درجے کا، اس قیمت کا ہے. اب صحابہ کرام کا ایمان اس لیے زیادہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی آنکھوں سے معائنہ کیا ہوا، دیدار کیا ہوا. تو ان کو جو ایمان حاصل ہے اور جو اطمینان حاصل ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہے، غیر صحابی کے حصے میں. وہ آنکھوں سے دیکھنا نا، اب آنکھ سے دیکھنا اور آنکھ سے نہ دیکھنا، خواب میں دیکھ لینا، خواب میں کروڑ مرتبہ دیکھنا بھی ایک دفعہ آنکھ سے دیکھنے سے، کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ خاص ہی بات. لیس المعاینہ لیس الخبر کالمعاینہ، کہ سن لینا دیکھ لینے کے برابر نہیں ہو سکتا. دیکھنے کے لیے کھلی آنکھیں چاہیے. اس لیے صحابہ کرام کے ایمان کی وہ کیفیت ہے جو بعد والے کسی تابعین، تبع تابعی، دیگر ائمہ مجتہدین، دیگر بزرگان دین، کسی کو وہ کیفیت نصیب نہیں ہو سکتی. اسی طرح انبیاء کرام کا جو معاملہ ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا، پھر انہوں نے اپنے اپنے درجے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے یعنی انوار و تجلیات دیکھے، صفات کا ملاحظہ کیا. تو ان کی معرفت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں صحابہ کرام کی معرفت مکمل ہو جاتی ہے. جا کر ان کی معرفت مکمل ہوتی ہے تو اب انبیاء کرام کی اس سے کوسوں آگے سے شروع ہوتی ہے انبیاء کرام کی. پھر ان میں بھی انبیاء کرام میں بھی درجے ہیں. وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. تو یہ بھی فضیلت کی بات ہو گئی کہ ہر درجے میں ہر نبی کی معرفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جیسی نہیں ہے. جیسی معرفت ہے ویسے ان کا درجہ. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر آگے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ شروع ہوتا ہے کہ جو انبیاء کرام کو بھی وہ کیفیت حاصل نہیں ہے ایمان کی اور معرفت کی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے درجے کے نبی ہیں. جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی اور معرفت کی ابتدا ہوتی ہے، سمجھے جہاں سے، تو وہاں تک کوئی نہیں پہنچا. تو اب اس
یہ جو امتی کہلانے والا نام نہاد امتی ہے، یہ اپنی نمازوں کو گن رہا ہے کہ میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 23 سال ہی نماز پڑھی، تو میری نمازیں زیادہ ہو گئی. کہ کس قدر بدتمیزی اور گستاخی کا شکار ہو رہا ہے یہ بندہ، کہ خاک کو عالم پاک سے جو نسبت ہو سکتی ہے وہ بھی یہاں کچھ نہیں ہے. یہ کس درجے کا ہے خود، اور کس درجے کی بات کر رہا ہے؟ کیا اس کو گنتی گننی چاہیے؟ یہ گنتی گننے کا ٹائم ہے کوئی؟ یہ تعداد گننے کا ٹائم ہے؟ یہ تقابل کرانے کا ہے؟ تو تقابل کرانے آیا اپنے اعمال کا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے کسی کے اعمال کا تقابل ہونا ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے. لفظی اشتراک کی ہم بات ابھی کر رہے تھے کہ صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لفظوں میں مخلوق شریک ہو جاتی ہے، کہ اللہ زندہ ہے، اسے بندوں کو بھی زندگی دی ہے، وہ سنتا دیکھتا ہے، اس نے بندوں کو بھی دیکھنے سننے والا بنایا ہے. وہ حی و قیوم ہے، تو اس نے بندوں کو بھی حیات اور قیام عطا کیا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ کریم ہے، تو اس نے کرم کرنے کی انسانوں کو بھی صلاحیت دی ہے. وہ رحیم اور رحمان ہے، تو اس نے بندوں کے دلوں میں بھی رحم ڈالا، یہ بھی رحم کرتے ہیں ایک دوسرے پر، تو یہ بھی رحیم ہوئے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں پہ بڑے رؤوف اور رحیم ہے. یہ اللہ بھی رؤوف اور رحیم ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف اور رحیم ہے. تو نص قرآنی سے ہے نا. لیکن یہ لفظوں کا ایک ہونا ہے بس، معنوں کا ایک ہونا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لحاظ سے رؤوف اور رحیم ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرتبے کے لحاظ سے رؤوف اور رحیم ہے. اور عام آدمی اپنے بچوں پہ رؤوف اور رحیم ہوتا ہے، بڑا اپنے دوستوں یاروں پہ ہوتا ہے، یہ بھی رؤوف اور رحیم ہو سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بندوں کے لیے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرما دیے. تو جو الفاظ بندوں پہ بولے جاتے ہیں اور ان میں کوئی صفت کمال پائی جاتی ہے، اصل میں وہ ان کی اپنی صفت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت کی جھلک کی مخلوق میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے تو کوئی اور دوسرا بھی زندہ ہو سکتا ہے، سمجھ لو اس کو حی کہہ سکتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حی، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. تو اللہ نے خود فرمایا زندہ حی، مخلوق کے لیے حی کا لفظ آ گیا. ٹھیک، تو لفظوں کا اشتراک، اس کو ہم شرعاً شرک نہیں کہہ سکتے، شرعی اعتبار سے یہ شرک ہے بھی نہیں، کہ لفظوں کا اشتراک ہے، لفظی اشتراک ہے. یہ لفظوں کا ایک ہونا ہے کہ ہم وہی لفظ اللہ کے لیے بول رہے ہیں، وہی لفظ بندوں کے لیے بول رہے ہیں. تو جب اللہ کے لیے لفظ بولیں گے تو وہ معنی ہوگا جو اس کی شان کے لائق ہے، اور جب بندوں کے لیے وہ لفظ بولیں گے تو وہ معنی ہوگا جو بندوں کی شان کے لائق ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہمارے علماء دیتے رہتے ہیں اکثر سمجھانے کے لیے، کہ ایک لفظ ہے چلنا. تو اگر ہم کہتے کہ مشین چل پڑی، تو کون سی مشین ہے یہاں پر؟ مشین کا چلنا. اگر ہم کہتے ہیں کہ پنکھا چل گیا، یعنی پنکھے نے گھومنا شروع کر دیا، اس کا چلنا گھومنا ہے. اچھا ٹرین چل پڑی، تو یعنی وہ لڑکنا شروع ہو گئی، اس کے پہیے گھومنا شروع ہو گئے. لڑکے گی نا ٹرین، تو وہ ایسے قدم اٹھا کے تو نہیں چلے گی جیسے ہم چلتے ہیں. انسان چلتا ہے تو ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھاتا ہے وہ، تو ٹرین کے تو قدم نہیں ہوتے ایسے، وہ تو لڑکے گی ایسے. ٹرین کا، گاڑی کا، پہیے دار چیز کا لڑکنا کہلائے گا چلنا، اور انسانوں کا قدم اٹھانا. چل گیا. اچھا گولی چل گئی، تو گولی چلنا کچھ اور ہے. اچھا نہر چل پڑی، ٹریفک چل پڑی، اچھا ہاں یہ بھی ہے، دماغ چل گیا. ٹھیک ہے نا، کسی کا دماغ چل گیا بھائی،
ارے یار بندے کا دماغ چل گیا. تو الفاظ کیسے ہیں؟ چلنا، لفظ وہی ہے چلنا. اچھا بھائی یہ ترکیب چل گئی یار، ترکیب چل گئی، یہ بہانہ میرا چل گیا، ترکیب چل گئی، بہانہ چل گیا. ہاں اور بھی بہت سارے اس کے معنی اور استعمال ہو سکتے ہیں. لفظ وہی ہے چل گیا، چلنا. تو حقیقی معنی چلنے کا کہاں ہے؟ قدموں پر چلنا. اور باقی معنی کیا ہے؟ باقی معنی کو ہم کہتے ہیں معنی مجازی. کیا؟ مجازی معنی. حقیقی معنی وہ یہ ہے کہ قدموں پر چلنا، جو ہم بولنے کے لیے جیسے ہم چلتے ہیں، بس وہ اس کا حقیقی معنی ہے چلنا. اور باقی معنی دماغ چل گیا، گولی چل گئی، پنکھا چل گیا، مشین چل گئی. تو یعنی انہوں نے کام شروع کر دیا. گاڑی چل گئی تو اس نے یعنی لڑکنا شروع کر دیا کہ مجازن اس سے ایک نسبت دے کر کہ ابھی انسان چلتا ہے تو فاصلہ طے کرتا ہے، تو گاڑی چل پڑی تو اس نے فاصلہ طے کرنا شروع کر دیا. یعنی فاصلہ طے کرنے کو کا معنی لے کر اس کو بھی چلنا کہہ دیا، حالانکہ لڑکنا تھا وہ گاڑی کا. جبکہ اگر ہم یہاں پہ اگر حقیقی لفظ بولے اس کے لیے کہ گاڑی لڑک گئی، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ الٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا. یعنی وہ معنی جو حقیقت میں تھا، یہ معنی یہاں متروک ہے. بعض اوقات حقیقت ہوتی ہے وہ اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، وہاں پر مجازی معنی ہی لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے معنی وہ حقیقت میں ہے، وہ حی ہے، حقیقت میں وہی حی ہے. وہ قیوم ہے تو وہی قیوم ہے. وہ کریم ہے تو حقیقت میں وہی کریم ہے. وہ مالک ہے تو حقیقت میں وہی مالک ہے. وہ رؤوف ہے، رحیم ہے تو حقیقت میں وہی رؤوف اور رحیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہی الفاظ ہم بندوں کے لیے بولتے ہیں تو پھر ہم ان کے حیثیت کے مطابق استعمال کریں گے. صحیح ہے نا؟ تو لفظوں کا ایک ہونا اس سے شرک لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ ہمارے جو اہل زبان ہے، اب ہم اردو کے اہل زبان ہیں تو اردو کا عرف، اس کی حقیقت اور اس کے مجازی معنی سمجھتے ہیں. جو عربی دان ہے تو وہ یعنی وہ لوگ اپنا معنی سمجھتے ہیں کہ ایک لفظ جب وہ بولیں گے تو کیا معنی ہوگا، اسی کے وہ 10 معنی بول دیں گے، اسی کو 10 جگہ استعمال کر دیں گے، تو وہ اس کے معنی مجازی کہلائیں گے وہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ باتیں اہل علم کو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں لفظ حقیقت میں کس کے لیے بولا جائے گا، کہاں حقیقت میں وہ لفظ اس کے لیے نہیں بولا جائے گا، اور کہاں وہ لفظ اس کے شان کے لائق نہیں ہے تو اس کا کچھ اور معنی کریں گے. جیسے ظلم کا بدلہ ظلم ہے، ہم کہہ دیتے ہیں ایسے. اب بتائیے ظلم کا بدلہ ظلم ہو سکتا ہے؟ یعنی ظلم تو گناہ ہے بھائی، جو ہے وہ کسی نے تم پر ظلم کیا، اب تم بھی اس پر ظلم کرو. یہ معنی کہاں بنے گا بھائی اس کا؟ حقیقت میں تو جو ہم بول رہے ہیں اس کا حقیقی معنی یہی ہے نا بھائی، اس نے تم پہ ظلم کیا، تم بھی اس پر ظلم کرو. یعنی اس نے تمہارے حقوق دبائے، تم اس کے حقوق دبا لو. یہ نہیں ہے. اس نے تم پر ظلم کیا، تم اس کے ظلم کے مقدار کے برابر اس سے بدلہ لے سکتے ہو. یہاں ظلم کا بدلہ ظلم یہ نہیں ہے. ظلم کا معنی یہ کہ اس کے جیسا کام تم بھی اس کے ساتھ قاضی کی اجازت سے کر سکتے ہو. کسی نے تمہارا دانت توڑا، تم بھی اس کا دانت توڑ سکتے ہو، قصاص لے سکتے ہو اس سے. کون سا دانت توڑا؟ وہی والا دانت تم توڑ سکتے ہو. معاذ اللہ کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو جلاد کو حکم دے گا قاضی بھائی ظالم کی یہی آنکھ پھوڑی جائے، قصاص لیا جائے گا اس سے. تو ظالم نے جب ظلم کیا تھا تو یہ ظلم تھا. اب قاضی جو حکم دے رہا ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ظلم کہاں سے ہو گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ظلم کا حقیقی معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد ظلم کا بدلہ ہے. یہ جو نہیں سمجھتے، عقل کے پیدل ہوتے ہیں، عقل سے اور علم سے کورے ہوتے ہیں، جب وہ ترجمہ قرآن کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ نئے نئے فرقے اور فرقیاں پیدا کر دیتے ہیں.
ضمناً میں یہ بات عرض کر دوں، اب بات کیونکہ موضوع پہ ایسی آ گئی ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا مکروا و مکر اللہ، کہ انہوں نے بھی مکر کیا. مکر کا لفظ دھوکے کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے دھوکہ دیا، اور مگر اللہ، اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے عربی لغت کے اعتبار سے اپنی طرف منسوب کر دیا اس کو. اب یہاں ترجمہ کرنے والا کیا ترجمہ کرے گا؟ کچھ لوگوں نے ترجمہ اس کا ایسے کر دیا کہ انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کر دیا. اب ہمارے عرف میں مکر کا لفظ برے معنوں میں آتا ہے، مکار کہا جاتا ہے. تو مکر کرتا ہے، ابے مکر کرتا ہے تو دھوکہ دینا. انہوں نے دھوکہ دیا، اللہ نے بھی دھوکہ دیا. اب بھائی یہ لفظ معاذ اللہ تم اللہ کے لیے کیوں بول رہے ہو یہ لفظ؟ اب وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں آیا. اب تو بھائی دماغ چل گیا تمہارا. یہ وہی بات ہو گئی کہ کسی سے پوچھ لو اس مکر کا معنی کیا ہے. ظلم کا بدلہ ظلم، تو کیا مطلب ہوگا؟ انہوں نے یعنی اللہ پہ ظلم کیا، ترجمہ آپ جو ہے نا ایسے کر دو گے. بلکہ اللہ تعالیٰ پر تو کوئی ظلم ہو بھی نہیں سکتا، اللہ کو کوئی دھوکہ دے بھی نہیں سکتا. انہوں نے اس کا ترجمہ یوں ہوگا، تفسیری ترجمہ جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق اللہ کو دھوکہ دینا چاہا. اللہ تعالیٰ دھوکے میں کسی کے کب آئے گا؟ لیکن منافق اپنے خیال کے مطابق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ سے مکر کرنا چاہتے ہیں. یا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کر دیا. چلو مسلمانوں پہ تو دھوکہ ہو سکتا ہے نا، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو جب دھوکہ دینے کی نسبت وہ اللہ سے کریں گے، ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اب دھوکے کے حقیقی معنی نہیں آئیں گے. اب آئے گا کہ انہوں نے دھوکہ دینے کی نیت کی، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہا، دے نہیں سکے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے گا. یہ لفظ اور یہ ترجمہ درست نہیں ہے. اب اس کا ترجمہ یوں کریں گے تو اللہ ان کو ان کے دھوکے کا بدلہ دے گا. وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ ہی ان کو اس کا بدلہ دے گا. اب یہ ترجمہ ہو گیا ٹھیک، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لفظی ترجمہ کر دیں گے تو یہ تو اللہ کی شان کے لائق ہے ہی نہیں وہ باتیں. تو یہ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے اس کے بزرگوں سے جو اصول سیکھے اس کے مطابق ترجمہ کیا کنز الایمان. اسی لیے اس کا نام رکھا کنز الایمان، کہ ایمان کا خزانہ ہے اس کے اندر. کہ جیسے ترجمہ ہونا چاہیے، جس کے لیے پوری کوشش کی ہے کہ تفاسیر میں جو کچھ آ رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے، وہی ترجمہ کیا جائے اس کا. ورنہ جو ترجمہ ہٹ کے کریں گے تو پھر یہی کہا جائے گا ان کا دماغ چل گیا. تو دماغ کا چلنا یعنی دماغ کا فیل ہو جانا ہے. یا ترجمہ بالکل الٹ ہے اس کا معنی، کہ دماغ چل گیا، یہ گولی چل گئی جیسی نہیں ہے. یہ وہ والا ترجمہ نہیں کریں گے، اس کا کچھ اور معنی. اردو جانتے ہیں اس کا کہ دماغ چل گیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دماغ فیل ہو گیا. یعنی بالکل الٹ معنی لیں گے اس کا، کہہ کچھ رہے اور معنی کچھ الٹ بن رہا ہے. دماغ چل گیا بھائی، فارغ ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا، یہ یعنی اس کا دماغ صحیح سے کام نہیں کر رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایک بار پھر اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ لفظوں میں مخلوق کے لیے وہ الفاظ بولے جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائے ہیں، لیکن حقیقی اور مجازی کا فرق کریں گے. اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی پر لوگ رکھ کے بولتے ہیں بھئی داتا نہیں بولو کسی کو، داتا منع دینے والا. اس کا عربی میں ترجمہ کرتے ہیں تو معطی،
عطا کرنے والا. اچھا معطی سے بڑا ہوتا ہے مالک. اب ہر ملازم اپنے سیٹ کو مالک بولتا ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی چیز کا مالک بنا پھر رہا ہے. بھائی یہ موبائل کس کا ہے؟ یہ میرا. اس کا مالک کون ہے؟ میں. ماشاءاللہ. ارے مالک تو اللہ کا نام ہے. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. تو تم کہاں سے مالک آ گئے بھائی؟ تم کیسے مالک بن گئے کسی چیز کی؟ کیا تم اللہ کے جیسے ہو؟ ایک بھی چیز کا اگر تم نے حقیقی ملک کا دعویٰ کیا تو یہ کفر ہو جائے گا, شرک ہو جائے گا. ملک حقیقی کس کی ہے؟ مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ. اور بندہ کیسے مالک ہو گیا؟ بندہ بھی مالک ہے, لیکن کیسے مالک ہے؟ کہ اللہ نے اس کو مالک بنایا ہے, اب وہ بھی مالک ہو گیا. تو کیا دونوں کا مالک ہونا ایک جیسا ہے؟ نہیں نا. تو مالک ہونا ایک جیسا نہیں ہے. اب تو کریم ہونا ایک جیسا کب ہے؟ تو داتا ہونا ایک جیسا کب ہے؟ تو غوث ہونا ایک جیسا کب ہے؟ غوث مطلب مددگار, ناصر, مددگار. تو اللہ نے تو نام ہی ان کا رکھا وقالت النصارى, اور نصارہ بولے, مددگار بولے, اللہ کے دین کے مددگار بنے تھے نا وہ عیسائی نے جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں, نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. اللہ کے مددگار کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کے مددگار. تو عربی زبان میں یہ چلتا ہے کہ اللہ کا مددگار یعنی اللہ کے دین کا مددگار. اللہ کی کون مدد کرے گا؟ تو یہ جن کو سمجھ میں نہیں آئی بات وہ خارجی ہو گئے, وہ رافضی ہو گئے, کوئی قدری ہو گیا, کوئی جبری ہو گیا, کوئی کسی فرقے میں چلا گیا, کسی نے کوئی فرقہ بنا لیا. الحمدللہ اکثریت جو کہ اہل سنت و جماعت کی اکثریت ہے وہ اس لیے حق پر رہی کہ صحابہ کرام سے پوچھ کے چلتے رہے, اہل بیت سے پوچھ کے اپنا معنی متعین کرتے رہے کہ یہ معنی کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے. ائمہ مجتہدین کے پیچھے چلتے رہے تو یوں بچے رہے کہ حقیقت و مجاز کو سمجھ کے چلے. اتنی ہی باتیں اگر کوئی سمجھ لے کہ یار ایک لفظ کا ایک اصلی معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے جس کو مجازی معنی کہہ دیتے ہیں. وہی گاڑی کا چلنا اور دماغ کا چلنا اور گولی کا چلنا اور انسانوں کا چلنا, فرق ہے. ایک معنی حقیقت میں چلنا ہے اور ایک معنی ورکنگ کنڈیشن میں آ جانا. گولی کا چلنا کا معنی ہے گولی نے کام شروع کر دیا, ٹھیک ہے. بلکہ گھوڑے کا جو وہ ہوتا ہے الفاظ کا بھی فرق ہوتا ہے. انسان کو بول دیا یہ میرا شیر ہے, ارے شیر تو جنگل کا جانور ہوتا ہے, انسان کیسے شیر ہو سکتا ہے؟ شیر اسی لیے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی شیر بہادر ہوتا ہے, یہ بھی بہادر ہے. شیر کسی سے ڈرتا نہیں ہے عام طور پہ, ویسے ڈرتا بھی ہے وہ, کم سے کم شیرنی سے تو ڈرتا ہی ہوگا. تو شیر بھی ڈرتا ہے دیگر جانوروں سے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈیوز ہیں جنگل کی, تو وہ بھاگ جاتا ہے. بہت سارے جب وہ لگڑ بگھے بھی جمع ہو جائے نا تو شیر بھاگ جاتا وہاں سے. ہاں اگر وہ دیکھے کہ میری جان خطرے میں ہے تو شیر بھی بھاگے گا. لیکن عام طور پہ اس کے بارے میں یہ افواہ ہے کہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پہلے زمانے میں بڑی ہوتی تھی کہ بھئی کسی کو شیر بڑا ہی ہیبت ناک مانا جاتا تھا پہلے, تو کسی کی بہادری بیان کرنے کے لیے کہتے تھے بھائی یہ بھی شیر ہے. اب اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ یہ شیر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی دم ہے, اس کے پنجے ہیں, یہ جانور ہے, یہ بولتا نہیں ہے, یہ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے, بلکہ جنگل کا جانور ہے. بلکہ اس کا معنی یہ کہ یہ بھی شیر کی طرح بہادر ہے. ایک صفت میں شیر کے جیسا ہی, کسی ایک صفت میں بھی کوئی کسی کے یعنی مشابہ ہو جائے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں, اہل زبان اس کو استعمال کر لیتے ہیں. بعض اوقات تو الٹ معنی میں بھی وہ لفظ ہوتے ہیں کہ اب اس کا دماغ چل گیا, یعنی دماغ خراب ہو گیا اب اس کا. الٹ معنی میں بھی اہل زبان الفاظ کا استعمال کرتے.
تو یہ اردو میں تو ہم سمجھ رہے ہیں نا، اردو دان لوگ جو اردو سمجھتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی زبان کو بہتر طریقے سے سمجھ لیتا ہے. ہر زبان میں جو زبانیں عربی نہیں ہیں، دیگر زبانیں بولی جاتی ہے، وہاں پر بھی یہ چلتا ہے، عرف چلتا ہے اس کے اندر. ایڈیمز کہتے ہیں اس کو انگلش میں، کہ بھئی معنی کچھ ہے. اب جیسے انگلش میں کہہ دیتے ہیں بھئی اپنا اپنا غیر غیر، تو ہم نے یاد کیا تھا بھئی کیا بلڈ از تھکر دین واٹر، کہ لفظی ترجمہ دیکھیں تو کیا ہوگا اس کا، کہ خون جو ہے وہ پانی سے زیادہ گاڑھا ہے. تو اس کا محاورے جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بھئی اپنا اپنا ہوتا ہے، غیر غیر ہوتا ہے. اپنا اپنا ہوتا ہے اور غیر غیر ہوتا ہے. اور بول کیا رہے ہیں ہم کہ بلڈ از تھکر دین واٹر، کہ جو خون جو ہے وہ پانی سے زیادہ گاڑھا ہے. اگر یہ الفاظ ہی کسی کے سمجھ میں آ جائیں تو اس کو صفات باری تعالیٰ سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی. ایک معرفت کا ایک ونڈو کھل جائے گی اس کے ذہن میں، کھڑکی کھل جائے گی. یعنی یہ بھی ایک مجازی معنی ہے کہ دماغ میں کھڑکی کھول دوں گا تیرے. اب اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور دماغ میں کھڑکی کھل گئی، میرے تو یار دماغ کی کھڑکی کھل گئی، کیا مطلب ہوا اس کا؟ اور اگر ایک گن والا بولے دے ورنہ کھڑکی کھول دوں گا تیرے دماغ میں، اب روشن دان بنا دوں گا، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ مارنے کی دھمکی دے رہا ہے. اور میرے دل کا روشن دان کھل گیا، میرے دماغ کی کھڑکی کھل گئی، 14 طبق روشن ہو گئے. یہ سارے مجازی معنی ہیں، یہ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں. تو قرآن پاک بالکل عربوں کی عام لینگویج میں نازل ہوا تھا، عام زبان میں، عام محاورے پہ نازل ہوا تھا. تو وہ لوگ تو مانتے ہیں اس کو، اور اس کے صحیح معنی سمجھتے ہیں. اب جو یہاں لکیر کے فقیر اور اندھے کے ہاتھ بٹیر آ گیا، وہ بولے یار یہ کیا ہے. انہوں نے ترجمے کیے تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا قوم کا. بات بات پہ شرک، بات بات پہ کفر. جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے بولے جانے پر جو معنی آتا ہے، وہ بندوں کے لیے بولے جانے پر معنی آ ہی نہیں سکتا. کسی بچے سے پوچھ لو بھائی اللہ تعالیٰ بھی کریم ہے، مہربانی کرنے والا ہے، اور بندے بھی مہربانی کرتے ہیں، تو کیا یہ دونوں برابر ہو گئے؟ بچہ بھی بولے گا نہیں نہیں بھائی ایسا تھوڑی یار، وہ اللہ کی اپنی شان ہے. اس کو آپ کو جواب دے کے سمجھانا نہیں آئے گا، لیکن اس کا مائنڈ کلیئر ہے بالکل. کیا نہیں، بندوں کا مخلوق کا کریم ہونا اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کریم ہونا اور ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو سمجھا نہ سکے. اسی طرح ہمارے عوام جو مسلمان ہوتے ہیں، وہ کسی کو مددگار، کسی کو غوث، کسی کو داتا، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، تو وہ مخلوق کی حیثیت سے کہتے ہیں، ان کو خالق کی حیثیت سے نہیں کہتے. جب وہ اپنے سیٹ کو مالک بول رہے ہیں، اور مالک کون ہے اصل میں؟ اللہ تعالیٰ، تو کیا یہ شرک نہیں ہو گیا؟ ہو گیا کہ شرک نہیں ہوا نا؟ کیوں نہیں ہوا؟ اہل زبان لفظ مالک کا دو طرح سے استعمال کرتے ہیں. ایک تو مالک حقیقی ہے، اور ایک مالک مجازی ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیز دے دی تو وہ اس چیز کا مالک مانا جائے گا. لیکن کس وجہ سے مالک مانا جائے گا؟ کہ اس کو اللہ نے عطا کیا. اللہ کو کس نے دیا؟ نہیں، اللہ خود مالک ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں وہ مالک حقیقی ہے، اور باقی سارے مالک مجازی ہیں. اعلیٰ حضرت نے جو کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں تو یا رسول اللہ آپ کو مالک کہوں گا، کہ ہم مالک کے حبیب، آپ مالک ہیں، میں آپ کو مالک کہوں گا. کیوں؟ کہ آپ مالک کے حبیب ہیں. مالک کون ہے؟ مالک حقیقی. مالک کا لفظ جب اللہ کے لیے بولا جائے گا تو کچھ اور معنی دے گا. مالک کا لفظ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جائے گا تو کچھ اور معنی دے گا. مالک کا لفظ جب سیٹ کے لیے بولا جائے گا تو کچھ اور معنی دے گا.
اور مالک کا لفظ جب اپنے لیے بولا جائے گا کہ میں اپنی جان کا مالک ہوں، لا املک الا نفسی، میں تو صرف اپنی جان کا مالک ہوں یار، بس میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یعنی میں بالکل فقیر ہوں، یا میں مالک ہوں اپنی جان کا، یعنی میں بالکل غریب آدمی ہوں، اور میں مالک ہوں اتنے کروڑ ارب خرب کا، تو وہ اپنی ملک ثابت کر رہا ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کہہ رہا ہے تو وہ ایک الگ اعتبار سے کہہ رہا ہے، اور رب تعالیٰ کو کہہ رہا ہے اگر وہ مالک، تو وہ بالکل ہی الگ ہے۔ مخلوق کے لیے مالک کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے اس کو اتنا اتنا دیا، اتنی اتنی چیزوں کا مالک بنا دیا، اور یہی لفظ جب اللہ کے لیے بولا جائے گا تو کہیں گے بھائی وہ تو خود ہی مالک ہے، اس کو تو کسی نے مالک نہیں بنایا، اس کی ملک حقیقی اور باقیوں کی مجازی۔ تم کو تملیک ملیک الملک سے مالک عالم کہا، پھر تجھ کو کیا؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اے منکر، اگر ہم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مالک مان لیا کہ ان کو مالک حقیقی نے مالک بنایا ہے، تو پھر اس میں تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ ہم صحیح تو کہہ رہے ہیں، کون سی غلط بات کر رہے ہیں؟ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا، یعنی جو مالک حقیقی ہے اس کو جو محبوب ہے، جو ملک اس کی ہے، وہ اس نے اپنے محبوب کو دے دی۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، ہم بھی خود سے نہیں کہہ رہے، یہ راز تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم کو بتایا کہ میں تقسیم کرتا ہوں، دینے والا تو مالک تو اللہ ہے۔ اللہ کس کو دیتا ہے؟ جو تقسیم کر رہا ہے اسی کو دے گا نا، ورنہ اگر اللہ سب کو دے رہا ہے تو پھر سرکار کس کو تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ اگر ڈائریکٹ سب کائنات کو دے رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت کیوں بتائی کہ میں تقسیم کرتا ہوں؟ کیا مانا ہوا پھر اس کا؟ بھائی سب کو تو اللہ دے رہا ہے، اللہ ہی ہوتی، اللہ دیتا ہے۔ انما انا قاسم، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ تو تقسیم کرنے والے کا کام کب ہوگا؟ وہ کب کرے گا تقسیم؟ اگر مالک نے خود سبھی کو دے دیا تو بیچ میں تقسیم کار کی حاجت کیا رہی؟ کیسی بات ہے؟ غور ہی نہیں کرتے۔ پھر سنیں اس کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر اس حدیث کا یہ معنی لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے تو بیچ میں تقسیم کرنے والے کا کیا کام رہ گیا؟ پھر اس کی حاجت ہے؟ ہر زمین کے ذرے کو بھی رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو جب ذرے کو بھی کسی اور کی حاجت نہیں ہے، ذرے کا مالک بھی وہی ہے، وہی اس کا رازق ہے، تو وہ اس کو ڈائریکٹ دے رہا ہے، تو پھر بیچ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو کیوں لے کر آئے؟ کیا نکتہ ہے اس کے اندر؟ کیوں ارشاد فرمایا کہ میں تقسیم کرتا ہوں؟ نکتہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ انما انا قاسم، تقسیم کرنے والا میں ہوں، اللہ ہی ہوتی، اللہ دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ بھائی جس کو تقسیم کرنے کا ذمہ داری دی ہے اسی کو دے گا نا۔ بھائی کسی کے گھر میں جیسے کھانا لگتا ہے، دیکھو میں شادیوں میں یہاں بلا تشبیہ بتا رہا ہوں میں، تو جو تقسیم کرنے والا عملہ ہوتا ہے، اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے، جو اس کو بڑا ہوتا ہے، اس کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے سب کچھ، یہ لو بھائی یہ دیگے ہیں، یہ سب ہے، ٹھیک ہے، اور جو مہمان آئیں گے جو ان کو دینا ہے فلاں کو جی یہ تم اپنے حساب سے اب دیکھ لو۔ یہ ہم دنیاوی تقریبات کی بات کر رہے ہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرق یہ ہے، یہاں پر بڑا فرق ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا جس کو چاہے دو۔ اب یہاں وہ نہیں ہے کہ اس کو لازمی دو، اس کو نہیں دو، اس کو یہ، اس کو یہ، اس کو یہ، اس کو یہ، نہ یہ عزت و تکریم والی ملک ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ کیوں کہ وہ محبوب ہے نا، محبوب کو جو دیا جاتا ہے وہ یہ اختیار کے ساتھ دیا جاتا ہے اس کو کہ اے محبوب تم جس کو چاہو دے دو، جو چاہے دے دو۔ جو چاہے دے دو، جس کو چاہے دے دو۔ تو اس لیے اب جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں آپ کی تقسیم چل رہی ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، بالکل صحیح ہے یہ بات۔ پانی ہے تیرا پانی اور دانا ہے تیرا دانا۔ جیسے ماں باپ یہ کہہ سکتے ہیں نا ہم نے تمہیں پالا ہے، اور اولاد بھی کہتی ہے بھئی ہم کو تو ہمارے ماں باپ نے پالا ہے۔ ریاست پالتی ہے، حکومت کرتی ہے، یہ کرتا ہے، وہ سب لوگ بولتے ہیں نا، کہیں شرک کا بخار نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے تقسیم کار، قاسم نعمت بنایا ہے۔ قاسم نعمت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ تو معطی کون ہوا اصل میں؟ دینے والا کون ہوا؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ رب تعالیٰ ہے۔ کس کا معطی ہے وہ؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ کس کو دینے والا ہے وہ اپنے حبیب کو دیتا ہے۔ اور بندوں کے لیے دینے والا کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے بینک میں آ جاتی ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں، کہاں سے جا کے لیتے ہیں آپ؟ لیتے ہیں نا۔ تو آپ کو کہاں سے کلیکٹ کرنی پڑتی ہے؟ کہاں سے آپ کو لینی پڑتی ہے؟ بینک سے لیں گے نا۔ اور دینے والا کون ہے؟ اور آپ کو کس کے ہاتھ سے مل رہا ہے؟ کیشیئر کے ہاتھ سے مل رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیشیئر والی نہیں ہے، یہ فرق بتا دوں، وہ بادشاہ کی حیثیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلی اجازت دی کہ اے محبوب جس کو چاہو جتنا چاہو دے دو۔ تو اس لیے مالک حقیقی کون ہوا ہے؟ اور رب تعالیٰ ہے۔ اور مالک مجازی کون ہے؟ ساری مخلوق کے مالک مجازی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور باقی انہوں نے لوگوں کو جو عطا کیا ہے، نعمتیں دی ہیں، ہر ایک اپنی اپنی نعمت کا مالک ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی حیثیت کو نہیں مانا۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا کے لیے چاہتے ہیں ایمان لے آئے، ان کو ایمان عطا فرمانا چاہتے ہیں، لیکن ایمان کی دولت پسند ناپسند پہ رکھی گئی ہے۔ سرکار تو چاہتے ہیں سب ایمان لے آئے، لیکن سب نہیں چاہتے سرکار پر ایمان لانا۔ یہ وہ نعمت ہے جو چاہنے پہ دی جائے گی۔ بندہ جو چاہے گا اس کے مطابق اس کو نعمت ملے گی۔ اگر بندہ ہی نہ چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی نہیں مانتا، تو اس کو ایمان کیوں ملے گا بھائی؟ وہ اس لائق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقسیم ہے نعمت کی، وہ بھی صلاحیت پر ہے، کون کس کے قابل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صداقت دی، صدیقیت عطا فرمائی۔
کسی کو فاروقیت، کسی کو غنا، کسی کو شجاعت، ولایت، ولیوں کا سردار بنا دیا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ عطائیں چل رہی ہیں. پھر بھی شرک نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنی ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا مالک بنا دیا تو اس کے خزانوں میں کیا کمی آ گئی اور اس کی خدائی ختم ہو گئی کیا؟ ساری کائنات اللہ کی ذات کے سامنے کیا ہوگی؟ کیا حیثیت ہوگی اس کی؟ دنیا اور آخرت جمع کر لیں آپ، جنت دوزخ کے لوگوں کو بھی لے لیں، فرشتے اور ملائکہ اور جنات انسان سب کو لے لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت، ان سب کو ملا کے کوئی حیثیت بنتی ہے؟ اگر کسی ایک مخلوق کو یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کا مالک بنا بھی دیا تو کیا اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ کیا بڑی بات ہے؟ کیا حیثیت ہے مخلوق کی اس کے سامنے؟ وہ مالک ہے، مالک حقیقی ہے، اور اس نے ہر شخص کو مالک ہی بنایا. دیکھ لیں آپ کو آپ کے ہاتھ پاؤں کو مالک بنایا، آپ کو آپ کے جسم کا مالک بنایا، اپنی جان کا مالک بنایا، تبھی تو زندہ ہے. تو مالک تو ہم ہیں. اسی طرح حی و قیوم وغیرہ وغیرہ یہ ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی عطا کی ہیں. ٹھیک ہے، اور کمال صفات عطا کی ہیں اس نے اپنی. اب شرک کیوں نہیں ہوتا؟ عقیدہ نمبر 2 جس کی ابھی ہم نے وضاحت کی ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں. یہ فرق ہے. پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ پوری کائنات اپنے سے بڑے کی محتاج ہے. وہ اپنے سے بڑے گی اور وہ اپنے سے بڑے گی اور وہ اپنے سے بڑے گی، محتاج ہے. اور یوں سارے جا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے محتاج ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے محتاج ہے. تو لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا آقا مانتے ہیں اور مالک مانتے ہیں، تملیک ملک الملک سے سب کے مالک ہیں. کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اپنے رب کے بندے ہیں اور رب کی مملوک ہیں، رب کے محتاج ہیں. جب تک محتاج ہم کسی کو مانتے رہیں گے تو شرک لازم نہیں آتا. شرک اس وقت لازم آتا ہے جب کسی کو اتنا بڑا مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا بھی وہ پابند نہ مانے. آپ بولا اللہ اپنی مرضی کا پابند ہے، یہ اپنی مرضی کر لیتا ہے. بھائی اللہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنی مرضی خود کر لے گا. یہ ایسا تو ایک ذرے کا مالک آپ نے کسی کو مانا ہے، آپ مشرک ہو گئے. کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے، اللہ کی مرضی کی ضرورت نہیں ہے مجھے، معاذ اللہ میں اپنی پلک خود جھپک لوں گا؟ پلک جھپکنے کا دعویٰ کر سکتا ہے کوئی مسلمان؟ کرے گا کافر ہو جائے گا. سانس لینے کا کہ میں اللہ کی مرضی کے بغیر سانس لوں گا، کافر ہو گیا. اور اللہ کی مرضی کے ماتحت رہ کر تو مخلوق نے مردے بھی زندہ کیا، کچھ نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کیے، مردے زندہ کیے، کوئی شرک نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ کی مرضی کے مطابق مانا نا ہم نے ان کو، کہ بھی اللہ نے ان کو ان سے مردے زندہ کروائے. کیے کس نے؟ اللہ نے کیے. کسی نے اپنے اختیار سے کچھ نہیں کیا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، چاہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو.
اپنا ذاتی اللہ سے ہٹ کر کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں مانا جا سکتا. ایک ذرے کا بھی اختیار اگر کسی کو مانا تو شرک لازم آئے گا, بندہ کھڑے کھڑے کافر ہو جائے گا. اور ایسا اللہ کا شکر ہے کوئی مسلمان نہیں مانتا ایسا. جو کچھ مانتے ہیں ہم رب کی عطا سے مانتے ہیں, باقی سب جہان اس کا محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں. لیکن اس کا یہ معنی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں, مخلوق میں درجے رکھے ہیں. اب کوئی یہ نہ بولے کہ کیونکہ میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں, میں جو ہے نا اللہ کا محتاج ہوں تو میں کسی نبی کا محتاج نہیں ہوں. وہ میں اللہ کا محتاج ہوں, بس اللہ کو مانو اور کسی کا نہ مانو. ارے یہ کس نے بول دیا تیرے کو بھائی؟ اس کا یہ معنی کب ہو گیا کہ باقی بھی محتاج ہیں اللہ کے, میں بھی اللہ کا محتاج ہوں تو ہم دونوں برابر ہو گئے؟ ارے یہ کیسے برابر ہو؟ تم برابری کا دعویٰ غلط ہے. ٹھیک ہے تو بھی محتاج ہے, وہ بھی محتاج ہے, لیکن وہ اپنے رب کے محتاج ہے اور اس نے رب تجھ کو ان کا محتاج بنایا ہے. کیا مالک اور سیٹ برابر ہیں اللہ کی نظر میں؟ دنیاوی تقسیم اس نے کی ہے نا, کیا اس نے برابر کر کے کی ہے؟ نہیں. مالک کو مالک بنایا, سیٹ کو سیٹ بنایا, نوکر کو نوکر بنایا. اللہ نے بنایا نا نوکر اس کو, تو بولے نہیں میں تو نہیں مانتا, میں تیرا کام نہیں کرتا. ارے بھائی تو جو ہے نا درخواستیں دیتا پھرتا ہے کہ مجھے نوکر کر لو. اگر تو اس کے برابر ہے تو یہ تیرے کو درخواست کیوں نہیں دے رہا؟ تو کیوں درخواست دے رہا ہے اس کو کہ مجھے نوکری پہ رکھ لو؟ مخلوق آپس میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے. اللہ کے محتاج ہونے میں سب برابر ہے, لیکن مخلوق کے آپس کے درجے, یہ الگ عقیدہ ہے. ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں, نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں, فرشتے بھی اللہ کے محتاج ہیں. یہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, لیکن کیا نبی, رسول, فرشتے, مومن, کافر برابر ہیں؟ یہ الگ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہو نہیں سکتا. یہ بدتمیزی میں آئے گا, گستاخی میں آئے گا. کیا ابو جہل اور ابو بکر صدیق برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہوگا برابر؟ یا جاہل آدمی عالم کے برابر نہیں ہو سکتا؟ انسان اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا. حدیث پاک میں ہے کہ باپ جنت کا وسط کا دروازہ ہے, تیرے اور جنت کے درمیان میں باپ ہے. اب تو چاہے اسے توڑ دے, چاہے اس کو کھول لے, اس کو خدمت کر کے, چاہے ضائع کر دے, چاہے اس کو حاصل کر لے. وہ باپ ہے نا, اللہ نے اس کو باپ بنایا ہے, وہ خود سے نہیں بن گیا. اللہ نے اس کو باپ بنایا اور سرکار نے اس کی حیثیت متعین فرما دی کہ تیرے لیے یہ جنت کا دروازہ, کسی اور کا یہ بیٹا ہے, کسی اور کا بھائی ہے. وہ حیثیت اس کی سب کے لیے نہیں ہے, لیکن تیرا باپ ہے, تو اس کو ناراض کرے گا تو جہنمی ہو جائے گا. اب بتائیے, یہ بولے ابا تم بھی خدا کے محتاج, میں بھی خدا کا محتاج, ہم دونوں برابر ہو گئے, ایک تھپڑ لگے گا, تو میرے برابر آ رہا, تو مجھے ناراض کر کے جنت میں چلا جائے گا. چل جا کے دکھا, چل. نہیں جا سکتا بندہ, نہیں جا سکتا. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ نے باپ کو ایسی طاقت دی ہے, چاہے وہ شرابی ہے, کبابی ہے, کچھ بھی ہے, بندے کا باپ ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو حیثیت دیتا ہے پھر اس کو منواتا بھی ہے, اس کو پورا پروٹوکول دیتا ہے اس حیثیت کو, کہ ماں کے نیچے جنت رکھی نا, ماں کے جو ہے نا پاؤں کے نیچے, تو اب جو مرضی کر لے, ماں کو راضی کرنا پڑے گا اس کو. یہ نہیں کہہ سکتا اماں تم بھی اللہ کے محتاج ہو, میں بھی اللہ کا محتاج ہوں, تو ہم برابر ہو گئے. ایک چپل پڑے گی منہ پہ کہ تو میرے برابر آ رہا ہے. ہم دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ یہ ٹھیک ہے کہ تو بھی اللہ کا محتاج ہے, میں بھی اللہ کی رحمت کی محتاج ہوں, لیکن اس سے یہ کہاں پتہ چلا کہ میں اور تو برابر آ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں فرق کیا, اس کو بتایا وَتِلْكَ الرُّسُلُ
تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ تو جب رسولوں کو ایک دوسرے پر فوقیت ہے، فرشتے ایک جیسے ہیں کیا جبریل علیہ السلام کے برابر کوئی اور فرشتہ ہے؟ نہیں ہے۔ نبیوں کے برابر، نبیوں میں فرق ہے، ولیوں میں فرق ہے، 4 صحابہ کرام ہیں بڑے بڑے، ان میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، باقی صحابہ کرام میں حضرت وحشی تک آ جائیں، اب ہر ایک کا درجہ اب اپنا اپنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح اولیاء اللہ ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، لیکن آپس میں درجے، آپس کے درجوں کا انکار ہی گمراہی ہے، اور یہ کفر و شرک تک لے کے جاتا ہے۔ یہ فرق کفار نے نہیں کیا۔ اس نے بولا، کفار یہ کہتے تھے کہ تم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، تم نبی کیسے ہو گئے بھائی؟ کیا تم بھی ہمارے جیسے بشر ہو، ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہیں؟ تو یہ فرق نہ سمجھنے والا کفر میں مبتلا ہو گیا۔ دیکھیں ہم دونوں برابر ہیں۔ پھر یہی فرق جنہوں نے نہیں سمجھا، انہوں نے گستاخیوں کی بنیاد رکھ دی اپنے ترجمہ قرآن میں، فرق نہیں سمجھا، الفاظ کا فرق نہیں سمجھا۔ یہ عقیدہ نمبر 2، محتاج ہونا نہ ہونا، اس کو آپ اہل زبان کا سمجھ لیں کہ یہ بنیادی، اس سے اگر سمجھ لیں گے تو ہر بد مذہب سے آپ بالکل الگ ہو کے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ واقعی یہ الگ ہے یار، یہ الگ ہے۔ ایک اور جو نا مثال میں دیتا ہوں، 10 چاہے تو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضال کا لفظ استعمال فرمایا، ووجدک ضالا فہدا، کہ اے محبوب ہم نے تم کو ضال پایا، ضاد سے ضال۔ ضال کا ترجمہ اردو میں مختلف آتا ہے، قرآن پاک میں مختلف آیا کہ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی آیا، یوسف علیہ السلام کی محبت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے یہی لفظ آیا۔ اچھا، اور ویسے جو ہے وہ بولا ضالین، ضالین کا لفظ آیا، یہود و نصارہ کے لیے آیا۔ تو یہود و نصارہ کا ضال ہونا، یہود و نصارہ کا راہ سے گمراہ ہونا، اور یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنے آپ سے مدہوش ہو جانا، کیا دونوں کا ایک ترجمہ ہو سکتا ہے؟ دونوں کے لیے ضال کا لفظ ہے، انک فی ضلالک القدیم، کہ ان کی اولادیں کہتی تھیں، ان کے بیٹے کہتے تھے کہ تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تفتأ تذکر یوسف۔ ایک اور بھی نا، انک لفی ضلالک القدیم، سورہ یوسف میں ہی ہے کہ ابا جان آپ تو اپنی پرانی محبت میں بس مدہوش ہوئے ہوئے۔ مدہوش کا لفظ یہاں صحیح ہے، درست ہے، کہ آپ کو ہوش نہیں ہے، یوسف کی محبت میں بس آپ مدہوش ہوئے ہوئے، اپنے آپ کو بھولے ہوئے۔ ان کے لیے جب شخصیت سامنے ہوتی ہے تو ترجمہ دیکھ کر ہوگا، وہی بات کہ دماغ چل گیا، گولی چل گئی، انسان چلا، بس چلی، نہر چلی، کیا ہوا، ترکیب چلی، سب کے لیے چلنے کا لفظ ہے، لیکن الگ الگ ترجمہ آئے گا اس کا۔ ابھی ہم نے پوری بحث کی اس کی کہ لفظوں کا فرق ہوتا ہے، تو جیسے شخصیت ہوتی ہے ویسا ترجمہ کیا جائے گا۔ اب یعقوب علیہ السلام کے لیے گمراہ کا لفظ نہیں آ سکتا، اور کفار کے لیے وہ کوئی عشق میں پاگل ہو رہے تھے سرکار کے، نہیں، وہ تو دنیا کی محبت میں گم تھے۔ دنیا کی محبت میں جو گم ہوگا اس کو گمراہ کہا جائے گا، کہ جو دنیا کی محبت میں گمراہ ہو کر ایمان سے بے بہرا ہو گیا۔
اور ایک یوسف علیہ السلام کی محبت میں گم ہو کر اپنے آپ کو کھو دیا، آنکھیں چلی گئیں رو رو کے. کس کی؟ والد صاحب کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی. وہ بھی گم ہو گئے، کافر بھی گم ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی گم ہونے کا لفظ آیا. ضال، گم ہونا. عربی میں کہتے ہیں ضل الماء فی اللبن، پانی، دودھ پانی میں گم ہو گیا، یا پانی دودھ میں گم ہو گیا. ضل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا. تو گم ہونے کا ترجمہ ہے یہاں پر، گم ہو گیا، گم ہو گیا، گم ہو گیا. کون کب گم ہو گیا؟ کافر بھی گم ہوئے. وہ کس میں گم ہوئے؟ اور نفس اور شیطان اور دنیا کی محبت میں گم ہو کر اس کو کہا جائے گا گمراہ ہو. یوسف علیہ السلام کی محبت میں یعقوب علیہ السلام کے ہوش گم ہو گئے، مدہوش ہو گئے. زلیخا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں ان کے ہوش گم ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سا لفظ مناسب رہے گا؟ کیونکہ ان کا مرتبہ تو سب سے ہی الگ ہے، ان کی شان الگ ہی الگ ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہی فرمایا نا کہ اے محبوب، جب ہم نے تم کو دیکھا کہ ہماری محبت میں تم اپنے آپ سے گم ہو چکے ہو، اپنی راہ میں اپنی محبت میں وارفتہ پایا. پورا مکہ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی بدکاری کر رہا ہے، کوئی یتیموں پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی مال کھا رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے بیٹھے ہوئے 15 دن نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بس پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کھانا لے کے جاتی ہے، وہ کھانا ویسے رکھا رہتا ہے اور لے کے آ جاتی ہے، دوسرا کھانا رکھ کے آ جاتی ہے. غار میں بیٹھے ہوئے، اتنی اوپر غار ہے، 5000 میٹر کی غار ہے، اوپر جائے تقریباً 5000 نہیں 5000 میٹر نہیں، 3000 فٹ ہے شاید، فٹ کا حساب ہے شاید. ہم تو گئے، ہم سے چڑھا ہی نہیں گیا بھائی، بہت تھک گیا، رش بھی بہت تھا، نہیں جا سکا اوپر. تو جوانی میں نہیں جا سکے تو اب کیا جائیں گے اوپر. اور وہ بی بی صاحبہ جاتی تھی، ہماری اماں جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50-55 سال کی عمر مبارک میں، اور تقریباً روز دوسرے دن تیسرے دن جایا کرتی تھی کھانا لے کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر دل میں کیا تھا، کیا خیال تھا جو گھر میں نہیں رہا کرتے تھے، غار میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے؟ کیا کرتے رہتے تھے وہاں پر؟ سارا مکہ گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے، شرک و کفر کے اندھیروں میں. تو کیا کوئی گمراہ شخص ایسا کرے گا؟ گمراہ تو وہ ہوتا ہے جو ان سے بڑھ کر معاذ اللہ بدکاریاں اور شراب خوری، نشے، پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہا ہوتا، اس کو کہا جاتا ہے یہ تو مکے میں سب سے زیادہ گمراہ آدمی ہے. یہ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ترجمہ کیا تو کسی نے گمراہ کا ترجمہ کر دیا. یار دیکھو یہاں پر، یعنی اس کے دل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے، جس نے سرکار کے لیے گمراہ کا لفظ یہاں لکھا ہے، جس قلم سے نکلا ہے، جس دل میں گمراہ کا لفظ سرکار کے لیے آیا اور اس نے ترجمہ کر دیا اس کا. حالانکہ دیگر معنی بھی ہیں، قرآن پاک میں ہی ہیں دیگر معنی. یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں ہی ہے، یعقوب علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں ہی ہے. تو وہ معنی کیوں نہیں لیا جو ایک نبی کی شان کے لائق ہوتا؟ وہ معنی کیوں لیا جو ایک کافر کے لیے بولا ہے اللہ نے؟ وہ معنی کیوں لیا؟ کیا کافر کے برابر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بات توحید کی ہے، لیکن توحید کیا ہے؟ الفاظ سے سمجھیں گے نا ہم کہ وہی معنی حی و قیوم، اللہ بھی ہے، بندہ بھی حی ہے، سمیع و بصیر وہ بھی ہے، ہم بھی سمیع و بصیر ہے.
لفظوں میں تو ایک جیسا ہے نا، لیکن معنی میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے. اللہ کا حی و قیوم ہونا، سمیع و بصیر ہونا اور ہے، اور ہمارا سمیع و بصیر ہونا اور ہے. اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے اور ہماری اپنی اوقات کے مطابق. اسی طرح قرآن پاک کے الفاظ کی بات، جو حقیقت اور مجاز کی ابھی ہم نے بات سنی، سمجھی، سمجھنے کی کوشش کی، اگر یہاں بھی وہ سمجھ لیتے تو یہ اتنے فرقے نہ بنتے. پھر ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ اعتراض ہوتا ہے اور حقیقت ہے کہ آپ نے یار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ترجمہ کر دیا جو یہود و نصارہ و کافروں کے لیے آتا ہے. یعقوب علیہ السلام والے ترجمہ کر دیتے. کم سے کم ایک نبی کو نبی سے تو نسبت تشبیہ والا معنی کر دیتے کہ کیونکہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں یعقوب علیہ السلام کے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے، نہ کھانا نہ پینا، آنکھیں تک چلی گئی تھی، بینائی کمزور ہو گئی تھی. ہاں وہی ترجمہ کر دیتے، چلو عشق و محبت والا کر دیتے. گمراہ کا ترجمہ کیوں کیا؟ سرکار کو گمراہ کیا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تمہارے دل نے گوارا کیا ایسے؟ اور تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر کروڑوں رحمت نازل کرے. انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ ہمارا ایمان اس سے سیف ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے تم کو اپنی محبت میں مدہوش پایا. خود رفتار سمجھے گی نہیں، اپنی محبت میں مدہوش پایا تو ہم نے اپنی طرف تم کو راہ دی، یعنی پیغام دے دیا فرشتے کے ذریعے کہ اے محبوب چلو ہم تم سے اب بات کرنے کا ٹائم آ گیا، اب بات کریں گے تم سے، اب وہی کا ٹائم آ گیا. تو وہ ترجمہ کرتے نا جس سے ہر مومن کا بھی دل خوش ہوتا. لیکن بس جو سرکار کو چاہتا ہے ایمان اس کو ملتا ہے، ملتا سرکار کے در سے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا انک لا تہدی من احببت. اے محبوب تم جس کو چاہو، جو تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو ایمان دے دو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایمان اس کو ملے گا جو تم سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ اس کو ایمان لانے کا حکم دے گا، اس کے لیے ایمان کا فیصلہ کرے گا جو تم سے محبت کرتا ہو. تم تو سب سے کرتے ہو، یعنی ہر مومن کافر جو بھی اللہ کی مخلوق ہے سب سے محبت کرتے ہو. جو تم کو گالی دے گا اس کو ہم جنت دیں گے کیا؟ جو تم کو جھوٹا بولے گا، معاذ اللہ نبی نہیں مانے گا، جھوٹا بولے گا، اس کو ہم جنت دے دیں گے کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جو تمہیں سچا مانے گا وہ آ جائے. کتنے گناہ کرتا ہو، کتنے ہی گناہ کرتا ہو، تم کو سچا مانے یعنی ایمان رکھتا ہو تو آ جائے. کسی نہ کسی بہانے بخشش ہو ہی جائے گی، اس کی بخشش ہو جائے گی اس کی. لیکن معاذ اللہ جو جھوٹا مانتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنی نیکی لے کے آ جائے. اس کی نیکی کا کوئی وزن نہیں ہے اس کا، کیونکہ نیکی کرنے کے لیے نیت شرط ہے، اور نیت کے لیے ایمان شرط ہے. اگر کوئی کافر رمضان میں سارا دن بھوکا پیاسا رہے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا روزہ؟ ہم بھی بھوکے پیاسے، وہ بھی کیا میں نیت کرتا ہوں رمضان میں روزہ رکھنے کی. تو بولیں گے بھائی یہ تیری نیت بغیر ایمان کے، تو نیت کرنے کا اہل نہیں ہے نا، نیت کرنے کا اہل نہیں ہے. نیت کرنے کا اہل وہ ہوگا جو ایمان لا چکا ہو، اب وہ نیت کر سکتا ہے. بلا تشبیہ ایک اجنبی آدمی ایک اجنبی عورت کو بولے جا میں نے تجھے طلاق دی، ہو جائے گی طلاق؟ ہوگی طلاق؟ کوئی طلاق دے رہا، نیت کر کے دے رہا تجھے ہی دے رہا ہوں طلاق، ہوگی طلاق؟ نہیں ہوگی. طلاق پہلے نکاح کا تقاضا کرتی ہے.
کہ پہلے شوہر تو ہو پھر طلاق ہوگی. شوہر ہی نہیں ہے تو طلاق کس بات کی دینا بھائی. تو ہر جگہ نیت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ نیت کب کام کرے گی. تو نیک اعمال کی نیت بندہ کرے گا کب کرے گا؟ ایمان لانے کے بعد. تو نیک اعمال کا جو کہتے ہیں نا بھائی نیک اعمال کا وسیلہ ہونا چاہیے، تو نیک اعمال کا وسیلہ کب ہوگا؟ جب وہ نیکی ہوگی. اور نیکی کب ہوتی ہے؟ جب ایمان نیکی محتاج ہے نیت کی، اور نیت محتاج ہے ایمان کی، اور ایمان محتاج ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ، اس کے باپ، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تو اب جو نا بتائیے ساری کائنات کو کس کی حاجت ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت ہوئی نا. لیکن کیا اس حاجت سے سرکار خدا ہو گئے؟ نہیں. کیوں؟ سارا جہان آپ کا محتاج ہے، آپ اپنے رب کے محتاج ہیں. تو خدا وہ ہے جو کسی کا بھی محتاج نہ ہو. یہ عقیدہ ثانیہ ہے ہمارا. دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ خدا وہ ہے کسی کا محتاج نہیں اور سارا جہان اس کا محتاج، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے محتاج ہیں. تو اب عقیدہ اگر مکمل ہوا ہمارا کہ جب سرکار بھی اللہ کے محتاج ہے تو پھر کون رہ گیا؟ تو یہ عقیدہ نمبر 2 تو ہمارا آج الحمدللہ اس میں ہم نے تھوڑی بہت بات کر لی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہم نے جو شروع کیا تھا نا کہ ہم بار شریعت ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی آئے نا یا تو وہ عالم بن جائے یا کم سے کم علماء کی بات سمجھنے والا بن جائے. اتنا ہو جائے کہ وہ جب عالم بات کر رہے ہوں تو یہ سمجھے کہ کیا بات ہو رہی ہے. ورنہ کم سے کم اگر زیادہ پوری توجہ کر لے اور یہ بحثیں یاد کر لے، اب ہاں بار بار سنتا رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہو جائے گا کہ عقیدے کا تو وہ ماہر ہو جائے گا. اور عقیدے کا ماہر ہوگا تو ہی عالم ہوتا ہے. بعض اوقات انسان مفتی ہوتا ہے اور عالم نہیں ہوتا. عالم ہونا مفتی ہونے سے بڑا ہے. مفتی تو یہ ہے کہ جو اعمال کو جانتا ہو، نماز ہوگی نہیں ہوگی، وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، یہ ضمنی مسائل ہیں. عالم وہ ہوتا ہے جو ایمان کو جانتا ہو. ایمان کو جاننا ضروری ہے. عالم وہ ہوتا ہے. تو بھلے آپ مفتی نہ بنے، عالم بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ عقائد ہیں، عقائد توحید کے ہیں، پھر آگے رسالت کے بھی آئیں گے. اور یہ ذرا بنیادی طور پہ اس میں بحث ضروری تھی، سمجھنا سمجھانا ضروری تھا، تو اس لیے تھوڑا لمبا بھی ہو گیا یہ. اور ہمیں کوئی جلدی تو ہے نہیں کہ بھئی ہم نے 2 مہینے میں کورس ختم کرانا ہے. ارے بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو ہمارے لیے یہی ہے کہ جب یہ چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اگر قبول فرما لے اپنے کرم سے تو ہمارے لیے صدقہ جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو یہ حصہ پہلا حصہ بار شریعت کے لیے رکھا ہے. ہم نے اپنے پروگرام کے 2 حصے کر دیے، محفل کے 2 حصے کر دیے. پہلے حصے میں عقائد چلیں گے اب، اور دوسرے میں پھر صوفیانہ سوالات وغیرہ جو بھی ہوں گے وہ چلیں گے، تاکہ صوفیانہ تو میرے سپرلیٹو ڈگری ہے نا، آپ صوفی بنے ہوئے ہیں اور ایمان کا پتہ نہیں ہے، ایمان میں پتہ نہیں کیا کیا بلنڈر کیے چلے جا رہے ہیں.